اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا قصہ بیان کرنے لگے۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی۔ وہ سخت اور غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوا لیا گیا اور اسے پوچھا گیا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں کا مالک ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس کو گرم کیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی گرم ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے ہمیں یہ منظور ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ بن گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کو اسی وقت زبان دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پشو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی پھر آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ اور یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ اسی کی خوشبو ہے اور اسی جنتی عورت کے محل سے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔